السلام علیکم، میں ہوں راجہ شجاعت اور آپ دیکھ رہے ہیں راجہ شجاعت یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج۔ آج کا ولاگ جو ہے وہ اسپیشل ہے کیونکہ میں اسلام آباد جا رہا ہوں، موسم بھی بہت اچھا ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ جو گفتگو ہے وہ ٹریولنگ کے دوران کی جائے۔ اور ہماری جو آج کے ولاگ میں آج جو ہم نے بات کرنی ہے وہ پاکستان کی وہی ہماری پولیٹکس اور اس میں خان صاحب کا جو کردار ہے اس کے حوالے سے۔ اور سب سے امپورٹنٹ بات جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے کہ عمران خان جو فیکٹر ہے اس فیکٹر کو اگر آپ سمجھیں تو آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ عمران خان نے پاکستان کے اندر جو 3 سال کی حکمرانی کی، وہ 3 سال، اور جو پولیٹکس کی، اس پولیٹکس اور حکمرانی میں پاکستان کی جو بیماریاں ہیں ان کی ساری جو ہے وہ علاج، بیماریوں کی نشاندہی کر دی ہے۔ اب ان کا علاج جو ہے وہ پاکستان کی عوام نے کرنا ہے۔ پاکستان کی عوام جو ہے مختلف غلط فہمیوں کا شکار تھی کہ یہ ملک جو ہے وہ آئین اور قانون سے چلتا ہے، اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے۔ اگر آپ دیکھیں تو قانون اور آئین جو ہے وہ ایک کتاب کی حد تک موجود ہے، لیکن اس کے اوپر عمل درآمد جو ہے وہ نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے الیکشن کی جب بات کی گئی، 90 روز میں الیکشن ہوتے ہیں، تو 90 روز کا مطلب 90 روز ہوتا ہے۔ جمہوریت کا مطلب جمہوریت ہوتا ہے، اس کی کوئی نئی جمہوریت، پرانی جمہوریت، بری جمہوریت یہ نہیں ہوتا۔ اور اسی طریقے سے جو الیکشن کمیشن ہے اس کا جو کردار ہے وہ کلیئر ہونا چاہیے۔ نگران حکومت جو ہے اس کا جو کردار ہے آئین کے مطابق، وہ نگران حکومت کا کوئی اور کردار نہیں ہے، وہ مختلف سیاسی جماعتوں کے درمیان برجنگ کرتی ہے اور ایک سازگار جو ہے وہ ماحول فراہم کرتی ہے کہ الیکشن کیا جائے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے، جسے آج کل کہا جاتا ہے لیول پلینگ فیلڈ بناتی ہے۔ لیکن عمران خان کی وجہ سے کیا ہوا کہ پاکستان کے اندر کوئی لیول پلینگ فیلڈ آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 90 روز الیکشن جو ہے وہ جو پنجاب حکومت اور کے پی کی حکومت ہے وہ تقریباً اب 1 سال کے قریب الیکشن پہنچ چکا ہے، ابھی تک الیکشن نہیں ہوا۔ سینٹر کا الیکشن 90 روز میں ہونا چاہیے، وہ بھی ختم ہو گئی۔ اب فروری میں اگر ہوگا تو 90 روز سے ابو ہو گیا، یعنی آئین کی آپ نے پاسداری نہیں کرنی۔ اس لیے نہیں کرنی کہ ایک شخص جو ہے وہ عمران خان، جس کے ساتھ پاکستان کی عوام جو ہے وہ کنیکٹ ہو گئی ہے، اگر ہم نے الیکشن کروا لیا تو پاکستان کی عوام اس کو سپورٹ کرے گی اور وہ دوبارہ سے منتخب ہو جائے گا، اور جو جتنا بھی ہم نے یہ سارا کھیل کھیلا ہے یہ کھیل پھر رائے گاں چلا جائے گا۔ یہ ہے بیسیکلی اشرفیہ کی گیم۔ اب یہ جو سمجھنے کی بات ہے کہ یہ جو ساری پروسیس ہے یہ اسی طریقے سے پاکستان پہلے چلتا رہا ہے۔ 90 پر اپنا جتنے بھی ہمارے 60-70 سال ہیں، ان 60-70 سالوں میں پاکستان اسی طریقے سے چلتا رہا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں تھی۔ اسی طریقے سے الیکشن آپ کو پتہ ہے، ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں بھی الیکشن اسی طرح سے ہوئے۔ 70 کا الیکشن کہتے ہیں کہ جو ایک الیکشن تھا جو 71 کا، یا پتہ نہیں کون سا، جس الیکشن کو کسی حد تک لوگ کہتے ہیں کہ وہ کوئی فری اینڈ فیئر تھا، لیکن باقی الیکشن جتنے بھی ہیں وہ اسی طرح سے ہوتے رہے، کیپچر کر کے لوگوں کو اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ کوشش کی گئی کہ ہم نے الیکشن کے نتائج نکالنے ہیں، اور اسی طریقے سے آپ کے سامنے یہ ہسٹری ہے پاکستان کی چلتا رہا۔ لیکن اب پاکستان کا نوجوان جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو گیا ہے۔ وہ جو پاکستان کے نوجوان 95 کے بعد کی پیدائش ہے، وہ لوگ جو ہیں وہ ان ساری ہسٹری کو نہیں سمجھتے، نہ اس کو جانتے اور نہ اس کو مانتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی جو ہے وہ، جمہوریت جو ہے وہ عوام کی طاقت کا نام ہے، اور عوام کی طاقت جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے ہوتی ہے اور بیلٹ کے ذریعے ہوتی ہے۔ اور بیلٹ کے اندر اگر ہم بات کریں تو ووٹ کی جو ایک ووٹ ایک شخص، یہ طاقت جو ہے وہ پاکستان کا نوجوان اس کے اوپر چل رہا ہے۔ اور اسی وجہ سے آج پاکستان کے جو اشرفیہ ہے، جنہوں جو اس طرح سے پلان کرتی رہی ہے اس سے پہلے، ان کے لیے مشکلات یہ ہو رہی ہیں کہ کس طریقے سے سارے پروسیس کو ہم مینیج کریں اور اپنی مرضی کا الیکشن لے کے آئیں۔ آج اگر پاکستان کے اندر دیکھیں تو عمران خان نے عدلیہ کے سسٹم کو، پاکستان کے آئین کو، پاکستان کی اشرفیہ کو، پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں کو، آپ سوچیں نا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، یہ کبھی ایک ہو سکتے تھے، یا مولانا فضل الرحمان، یعنی بینظیر بھٹو جب وزیر اعظم بنی تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت جو تھی وہ عورت کی حکمرانی کے خلاف فتوے دیتی تھی، اور آج وہ سب کٹھے ہیں۔ وہ سارے اس لیے کٹھے ہیں کہ ایک شخص، ایماندار شخص کے ساتھ ان کا مقابلہ پڑ گیا ہے، اور وہ مقابلہ اتنا سخت ہے کہ پاکستان کی قوم اس شخص کے پیار میں یا سحر میں جو ہے وہ مشہور ہے، اور وہ کسی طریقے سے وہاں سے باہر نہیں نکلنا چاہتی۔
تو یہ مجھے لگتا ہے کہ پاکستان کے اندر ایک ڈیفائننگ موومنٹ ڈیولپ ہو رہا ہے۔ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بھی ضروری تھا کہ اس طرح کی مرض کی جو ہے لوگوں کو پتہ لگے کہ پاکستان کی اصل پریشانی کیا ہے یا پاکستان کا اصل میں مرض کیا ہے۔ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جو الیکشن ہے، اس الیکشن میں کم از کم عمران خان کو اس حد تک کہ وہ الیکشن لڑ سکیں، جتنا کنٹرول کرتے ہیں یہ کرتے رہیں، یہ سیاسی جماعتیں ساری مل کے، سارے نظام۔ تو دیکھنے والی بات یہ ہے کہ پاکستان کے لوگ جو ہے وہ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے آپ لمز یونیورسٹی کے نوجوانوں کو دیکھ لیں، پاکستان کے اندر عمران خان کی آؤسٹر کے بعد پاکستانی عوام کے غم و غصے کو اور جذبات کو اگر آپ دیکھیں تو ان سب چیزوں سے یہی نظر آتا ہے کہ یہ جو الیکشن آنے والا ہے 2000 جو ہمارا 24 کا، یہ الیکشن بڑا ڈیفائننگ ہوگا، اور اس الیکشن میں پولیٹیشین بامقابلہ پاکستانی عوام ہوگا، یعنی پاکستان کی عوام مقابلے میں کھڑی ہو جائے گی ان کنونشنل پولیٹیشنز کے، اور استعارہ کون ہوگا؟ استعمال عمران خان ہوگا۔ آج آپ دیکھیں کہ سارا کچھ عمران خان کے خلاف ہے، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے، ہاں ایک طریقہ یہ ان کا الیکشن یہ جیت سکتے ہیں، اور وہ طریقہ ان کا آپ کو میں بتاؤں کہ وہ صرف یہی ہے کہ عمران خان کا نام ہٹا دیا جائے، ان کا بیلٹ پیپر سے نشان ہٹا دیا جائے۔ آپ دیکھیں بارش کتنی زبردست موسم ہو گیا اسلام آباد کا، اور اس وقت بڑی تیز بارش ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ اللہ پاک کا جو ہے نا وہ رحمت برس رہی ہے، اور بڑا ہی بہترین اس وقت موسم ہو چکا ہے، بہت تیز رفتاری کے ساتھ بارش ہو رہی ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا آپ سے کہ ایک ہی طریقہ ہے ان کو الیکشن جیتنے کا، اور وہ یہی ہے کہ عمران خان کا نام اور ووٹ اور نشان سب کو مٹا کے یہ جماعتیں آپس میں الیکشن لڑیں، اور یہ آپس میں الیکشن لڑ کے کیا کریں گی؟ پھر یہ مل جل کے آپس میں فیصلہ کر کے چلیں، اور اپنا جو ہے وہ کریں، پاکستان کی حکمرانی خود ساختہ ہی لے لیں، اتنے الیکشن میں پیسے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر الیکشن یہ ہوا تو میری یہ پریڈکشن ہے، اور مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ پاکستان کی عوام جو ہے وہ بلے کے نشان کو ضد کے طور پہ لے گی، اور وہ پاکستان کے اندر ایک روٹ متعین کرے گی کہ پاکستان میں کم از کم حکومت جو ہے وہ بنانا، بگاڑنا، لانا، وہ اس ملک کے 24 کروڑ عوام کی ذمہ داری ہے، نہ کہ آپ ڈیل کر کے آپ مختلف چیزوں کے اوپر اپنے لیے آسانیاں پیدا کر کے جو ہے وہ حکومت لیں۔ اس کے مقابلے میں کوشش یہی کی جائے گی کہ پاکستان کے لوگ یہ فیصلہ کریں اور یہ بتائیں کہ ہم نے جو ہے نا پاکستان کے اندر ڈیموکریسی ٹرو سینس میں چاہیے، اور مجھے لگتا ہے یہ پاکستان کی اس وقت نوجوان طبقہ جو ہے وہ ان بابوں کی پلاننگ پہ نہیں آئے گا۔ اور آپ کے سامنے میکڈونلڈ ہے، اور میکڈونلڈ کھانے کا دل کر رہا تھا، لیکن پھر میرے دماغ میں آیا کہ یہ وہ جو اسرائیل اور فلسطین کی ساری ایک آپ نے دیکھا ہوگا کہ میکڈونلڈ بائیکاٹ کا ایک پوری مہم چل رہی ہے، کیونکہ یہ میکڈونلڈ والوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ سپورٹ کر رہے ہیں زیادہ تر اسرائیل کو اور ان کی افواج کو فلسطین کے خلاف، اور وہاں پہ آپ کے سامنے ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ پوری ریاست جو ہے، پورا ملک فلسطینیوں کا اسرائیل نے چھین لیا ہے، اور جنگ کو چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں تک لے کے چلا گیا ہے، اور اتنی سویئر جنگ انہوں نے بنا لی ہے۔ تو چلیں کہ اور کچھ کھا لیں گے، لیکن وہ میں پہلے کہ آپ کو پتہ ہے مائنڈ میں ہوتا ہے، برگر وغیرہ لیتے ہوتے تھے، تو ابھی بھی میری گاڑی آٹومیٹکلی ادھر آئی، لیکن پھر مجھے یاد آ گیا کہ نہیں لینا، تو آگے نکل آئے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ الیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ پاکستان میں ڈیفائننگ ہوگا، اور پاکستان کے نوجوان جو ہے، یہ جو 95 کی بعد کی پیدائش ہے یا 90s کی پیدائش ہے، یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ ہیں، اور یہ 5-6 کروڑ لوگ ہیں، اور یہی پاکستان کا مستقبل طے کریں گے۔ اور یہ پاکستان انشاءاللہ یہ جو اس وقت جو الیکشن آئے گا، یہ الیکشن یعنی بہت ساری اندھیروں کے اندر ایک روشنی کی کرن ہوگی، اور پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان بے شک جیل میں رہیں، کچھ بھی ہو، ان کی جماعت کے امیدوار جہاں کہیں بھی ہوئے تو ووٹ انہی کو پڑے گا،
اور آپ دیکھیں گے کہ بڑے لیول پہ جو ہے بہت بڑے بڑے برج آپ کو الٹتے ہوئے عام لوگوں کے سامنے نظر آئیں گے، اور یہ قدرت کا قانون بھی ہے، اور آپ قدرت کے قانون کے خلاف نہیں جا سکتے۔ ظلم اور زیادتی ایک حد تک ہوتی ہے، لیکن آپ اگر نیکڈ ظلم اور زیادتی کریں گے اور جو سب کو نظر آئے گی تو اس کے اگینسٹ جو ہے وہ ریئیکشن بھی عوام دیتی ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں ضرور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا۔ بہت بہت شکریہ۔